وسلم۔ دوستو، جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ ہے، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرے آقا سارے نبیوں سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس سے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہی، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہی، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسریٰ کے کن گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ ہرا سے سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر وہ بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین آئیڈیل دیا ہے دوستو کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ پڑی نا میرے آقا کے چہرے پر تو مجھے یوں لگا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، کأنہ قطعۃ من القمر، جیسے کہ جو ہے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو برا بن عازب نے فرمایا ارے یوں نہ کہو کہ چاند کا ٹکڑا ہے، بلکہ یوں کہو وہ تو پورا ماہ کامل نظر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا نبی اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، 14ویں کا چاند ہوتا۔ ابو بکر نے فرمایا ہوتا کیا ہے، میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ جابر بن سمرہ نے فرمایا کہ جو ہے یہ 14ویں رات کے چاند کا تو میں کئی بار تجزیہ کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں کے ساتھ یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑھے تشریف فرما تھے اور اوپر آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں، آؤ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا میں نے بار بار دیکھا، پلٹ کے دیکھا، لیکن آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تو مجھے چاند میرے آقا کے چہرے کے آگے پھیکا پھیکا نظر آتا، لیکن جب چاند دیکھنے کے بعد میری نگاہ میرے آقا کے چہرے پہ ٹھہر جاتی تو کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے آقا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے جب بات کرتے تو دانتوں سے جو نور نکلتا تھا دیواروں پہ اس کا فوکس پڑتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ زلفوں کے بیچ میں میرے آقا کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کی اور سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہو۔ تو ربی بنت محفظ نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہو، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہو۔ تو ابو ہریرہ نے کہا یہ سورج طلوع کیا ہوتا ہے، یوں کہو نا کہ سورج تو میرے آقا کے چہرے میں چلتا پھرتا رواں دواں نظر آتا ہے۔ بس کیا بتاؤں جے پور کے روشن ضمیروں، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی،
اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی، جب حسن پھیلا تو کائنات بکھر گئی، اور جب حسن سمٹا تو میرے آقا کی ذات بن گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمیں دارم تو تنہا داری۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو غلاموں نے کہا ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہاراؤں نے کہا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا، ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت امی آمینہ فرماتی ہیں اس عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے ہوئے چند لمحے ہوئے ہیں، نوجوان مرد کی طرح اٹھتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھا کر انگلی کا اشارہ سیدھا آسمان کی طرف دیتے ہیں، یعنی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب آ گیا ایک کو منانے والا، در در پہ جھکنے والے سر اب ایک در کے آگے جھکیں گے۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں بادل آیا، ہاں ہاں جے پور کے روشن ضمیروں، بادلوں نے میرے نبی کے در پہ حاضری دی ہے، چاند نے میرے نبی کے در پہ حاضری دی ہے۔ حضرت عباس جو چچا ہیں وہ فرماتے ہیں بھتیجے جب آپ چھوٹے بچے تھے نا تبھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ بہت بڑی ہستی بنیں گے۔ چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا میرے بھتیجے ایک دن میری نگاہ چاند پہ گئی تو چاند کو میں نے دیکھا، چاند کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، میں حیران پریشان چاند کو کیا ہو گیا، یہ چاند کیوں آج رقص کر رہا ہے، یہ چاند کیوں دوڑ رہا ہے، چاند کیوں ناچ رہا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر، اور وہ آپ تھے میرے آقا، وہ آپ تھے، آپ کھیلتے ہوئے بچپن میں ہاتھ یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا، آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا۔ نبی نے فرمایا ہاں چچا چاند مجھے لوریاں دیتا تھا رونے نہیں دیتا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں میں میرے آقا کو جھولے میں سلا کر سارا دن کام کاج میں لگی رہتی تھی، اور وہ جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا، اپنے آپ جھولتا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے وہ جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کر وہ جھولا جھولتے تھے۔ آمین۔